نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ لا اکراہ فی الدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک سیدی بعد حمد و صلاۃ. مقتدر علماء کرام، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، آج کی تقریب سعید اس مرد حق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے جنہوں نے جہاں تک بن سکا اپنا سب کچھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور ناموس کے لیے قربان کر دیا. آج ان کا پیغام کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے آپ کی خدمت میں تو میں اجازت لے لوں گا. انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ان کی اپنی ذات کے لیے تھا، وہ پیغام کسی ایک علاقے کے لیے تھا، کسی ایک فرد کے لیے تھا، یا کسی ایک جماعت کے لیے تھا، بے شک نہیں، کسی ایک ملک کے لیے تھا، نہیں. وہ پیغام وہی تھا جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے لے کر آئے تھے. اور وہ پیغام وہی تھا جو مسلمانوں آپ کی اور ہم سب کی عزت اور عظمت اور ناموس کے لیے تھا. حضور کی عزت جو ہے وہ ہماری عزت ہے، اور اگر ان کی عزت پر حرف آئے گا تو ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی عزت کب ہم اس کی پاسبانی کر سکیں گے، یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ کیوں قربان کیا تھا؟ وہ اپنے بچے بھی لے کر کیوں آ گئے تھے؟ شل پڑ رہے تھے، گولیاں چل رہی تھیں، وہ میدان میں کیوں کھڑے رہے؟ بچوں کو کیوں انہوں نے سامنے رکھا؟ کیوں آگے لے کر آئے؟ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ سارے مسلمانوں کی عزت کے لیے تھا، وہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے کی عزت کے لیے تھا. میرے بھائیوں، دین میں تو کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی مجبور، کوئی بتائیے کوئی سلطان اسلام ایسا آیا ہو جس نے آ کر کسی کو مجبور کیا ہو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کہ کلمہ پڑھو؟ ایسا کوئی ایک بھی آپ ثابت نہیں کر سکیں. کوئی کسی مسلمان عالم دین کو ایسا نہیں آپ ثابت کر سکیں گے کہ جس نے کہا ہو کہ میرا زور ہے تو میں اپنے زور پر. ہاں، کوئی فتنہ پرور ہو، کوئی بد عقیدہ ہو، کوئی گمراہ ہو، کوئی ناسبی ہو، خارجی ہو، رافضی ہو، یا اور کوئی اس طرح کا احمدی ہو، قادیانی ہو، اس نے تو یہ کیا ہوگا، لیکن کسی مسلمان نے یہ کام آج تک نہیں کیا، نہ ہی قیامت تک کرے گا. بے شک بے شک. تو پھر جب اسلام کسی کے خلاف نہیں، کسی ایک فرد کے خلاف نہیں، کسی ایک شخص کے خلاف نہیں، کسی مذہب کے خلاف نہیں، کسی ملت کے خلاف نہیں، کسی علاقے کے خلاف نہیں، پھر سب کیوں اسلام کے خلاف؟ بہت خوب، بہت خوب. سب اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، بے شک. اسلام امن کا درس دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ضروری ہے، کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دینا. آج اسلام کے خلاف لوگ کیوں ہیں؟ مسلمان کے خلاف کیوں ہیں؟ اور یہ جو پیغام تھا یہ کیوں تھا؟ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، لیکن اگر آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو پھر آپ کی عزت ہوگی. اگر آپ کا اپنا گھر مضبوط نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی. آج دنیا میں کوئی بھی ایسی اسٹیٹ، کوئی ایسی سلطنت بتائیں جہاں پر اسلامی حکومت ہو. مسلمان حکمران ہو سکتا ہے، نام کا ہو یا کام کا ہو سکتا ہے، کام کا تو کوئی نظر نہیں آتا، نام کا ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اسلامی نہیں. بے شک بے شک. اور حکومت جب تک اسلامی کسی دنیا کے کونے میں نہیں ہوگی، مسلمان کی عزت نہیں ہوگی. بہت اچھی. یہ بات مسلمانوں کو کیا مسلمان کے لیے یہود مسئلہ ہے، ہنود مسئلہ ہے، فلاں 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 یہ کافر جتنے بھی ہیں، ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا فلاں، یہ مسئلہ ہے؟ نہیں، ہم خود مسئلہ ہیں. بہت اچھا.
جب تک ہم نہیں یہ بات سوچیں گے تب تک ہم عزت سے نہیں جی سکیں گے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اور حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کو اپنانا ہوگا. جب تک اس مشن کو اپنا کر ہم مخلص ہو کر اپنے لیے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری عزت کبھی بھی نہیں ہو سکے گی، کسی دنیا کے کونے میں نہیں ہو سکی. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ علماء کا کام ہے، ضرور کام ہے علماء کا، میں مانتا ہوں علماء کا کام ہے، علماء کام کریں. لیکن کسی عالم دین کے پاس کوئی اختیار ہے؟ بہت اچھے. حضرت کسی کو حکم دے دے بھائی یہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، کوئی مانے گا؟ اپنی مسجد والے نہیں مانتے، مقتدی نہیں مانتے. تو علماء کو کوسنا میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی مسلمان یہ بات نہ سنا کرے کہ فلاں یہ فلم چل پڑی اور یہ جناب فلاں 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 اسلام کے خلاف کام ہوا تو کوئی مولوی بولا. مولوی مسلمان ہے، تم مسلمان نہیں ہو. بہت اچھے. تم سب مسلمان ہو. سب کا فرض ہے. جہاں عالم دین کا بولنا ضروری ہے اس سے بڑھ کر آپ کا بولنا بھی ضروری ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو اکیلا مولوی کیا کرے گا؟ یا تو آپ نے مولوی کو اختیار دیا ہو اور اس کے پاس حکومت ہو، اور پھر اگر غلط ہوا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے غلط کیا ہے. اور جب ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور جتنا قوم نے جس کو جو دیا ہے، آج دیکھ رہے تھے کہ لبیک کے پاس جو کچھ آیا انہوں نے سب کچھ قوم پر نچھاور کر دیا بے شک. اور سے مبارک ہو رہا ہے. تو دیکھیے آج تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ کروڑوں لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ شامل ہیں، تو کروڑوں کے خرچے ہو رہے ہیں، لنگر ان کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غریب ملک میں جہاں لوگ 2 وقت کی کھانا کھانے کو ترس رہے ہیں، روٹی کو، بوٹی کو، دال کو بھی ترس رہے ہیں، لیکن وہاں ان کو مل رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو وہ ان کو وہاں بھی مل رہا ہے. لیکن مسلمانوں یہ یاد رکھو، جب تک تم اپنے لیے خود کھڑے نہیں ہوگے، ڈالتے رہو گے مولویوں پر، فلاں پر، فلاں پر، فلاں پر، کوئی شخص کسی دوسرے پر بوجھ نہ ڈالے، بلکہ خود اپنے آپ کو تیار کرے اور خود کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اپنا حصہ ڈالے. بہت خوب. حضور بابا جی نے بڑے محاذوں پر کام کیا ہے. اور آج مسلمانوں کی جو سلطنتیں ہیں وہ ظالموں کے ہاتھ میں ہیں، وہ جاہلوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ بدماشوں کے ہاتھ میں ہیں. تو اسلام کو کیسے عزت مل سکتی ہے؟ اسلام کو عزت تب ملے گی جب کسی عزت والے کو، کتاب و سنت کے عالم کو، منصف مزاج کو، صحیح العقیدہ کو، خوش عقیدہ کو آپ پاور میں لائیں گے، انشاءاللہ ہر مسلمان دنیا کے ہر کونے میں عزت سے جیے گا. ماشاءاللہ. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. اور پھر وہ علامہ اقبال والی وہ بات یاد آ جائے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ تو کائنات میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. راحم سے رحم جدا ہو سکتا ہے لیکن رحمت سے رحمت جدا ہو ہی نہیں سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. جب ہو ہی نہیں سکتی تو وہ ہیں ہی ساری کائنات کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے، ہر روح کے لیے، بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہے. پھر کیوں ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ صرف اپنی بدماشیوں کے لیے، اپنے ظلم اور ستم کے لیے، اور اپنا مال اچھانے کے لیے، اور لوگوں پر ظلم کرنے اور ان سے ان کا حق چھیننے کے لیے. بے شک. یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں